اتوار کو ملک کی تاریخ کا اہم الیکشن، مجھے جتوانا سب کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان کا جلسے سے خطاب۔ تحریک انصاف کے 4 صدا اور مردان میں جلسے۔ عمران خان نے کہا، مجرموں کی حکومت میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ڈرنے والا نہیں، جیل چھوٹی چیز ہے، جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ کو بری کر دیا گیا ہے، جبکہ ہر روز عمران خان کو ضمانت کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ میں روز عدالت جاتا ہوں، لندن کیوں نہیں بھاگ جاتا؟ ڈیزل مہنگا اور فضل الرحمان مزید سستا ہو گیا۔ اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو نواز شریف کی طرح ملک سے باہر بھاگ جاتا۔ عمران خان کی تڑپ بتا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ 4 صدا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بڑے اتحادی کا یہ معنی نہیں کہ میں وزیر اعظم کے اختیارات میں مداخلت کروں۔ نئے آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ آئین اور میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے جو تمام اتحادیوں کو قابل قبول ہوگا۔ سربراہ JUI نے کہا کہ سوات کے عوام دہشت گردی اور فوجی آپریشن سے متاثر ہو چکے ہیں، اس لیے دونوں سے خوفزدہ ہیں۔ عمران خان کے احتجاج اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان سپریم کورٹ کے 25 مئی کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد کا حکم دے۔ ملک میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن سے کاروباری، صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں پچھلے کئی گھنٹے سے شدید متاثر۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کے مطابق مغرب سے عشاء کے درمیان سسٹم کو مکمل طور پر بحال کر دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر کے الیکٹرک کے CEO کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ NTDC نے بجلی کے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے متعدد علاقے پاور بریک ڈاؤن سے متاثر ہو گئے۔ ملتان اور فیصل آباد میں بجلی کا نظام بحال، متعدد علاقے اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ وزارت داخلہ نے 11 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے موقع پر پاک فوج، رینجرز اور FC کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ تمام پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی اہلکار فرائض انجام دیں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اداروں کے خلاف ٹویٹ کرنے کے الزام میں گرفتار تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے اعظم سواتی کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم سواتی نے الزام لگایا کہ مجھ پر تشدد ایجنسیوں نے کیا، مجھے ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ قازقستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دلچسپ مکالمے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہباز شریف نے کہا، فلسطین نے سیلاب زدگان کی جس طرح مدد کی بھول نہیں سکتے۔ فلسطین ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ فلسطینی صدر نے کہا، پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستانی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، پاکستانی ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہم پاکستان کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ ڈالر کی قیمت میں دوسرے روز بھی اضافہ۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 50 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 218 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 8 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 42,015 پر جا پہنچا۔ ضمنی الیکشن کی طویل انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ ملتان کے حلقہ NA 157 میں کانٹے دار مقابلے کی توقع۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی آمنے سامنے۔ PDM کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار مہربانو قریشی ہیں۔ ملتان میں ضمنی انتخابات کا بڑا مارکا 16 اکتوبر کو سجے گا۔ ویمنز ایشیا کپ T20 کے دوسرے سیمی فائنل میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سری لنکن ویمنز ٹیم نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 122 رن سکور کیے۔ پاکستان 1 رن سے شکست پر ایشیا کپ سے باہر ہو گیا۔ 3 ملکی T20 سیریز کے آخری گروپ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو 174 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کے اوپنرز نے ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کیا۔ کپتان بابر اعظم اور رضوان کی نصف سینچریز۔ ایونٹ کا فائنل کل نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔